کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس جہت کے اعتبار سے پرکھا جائے، ہر ایک اعتبار سے آقا کریم کی شان منفرد ہے، اور ہر ایک پہلو کے اعتبار سے۔ یہاں پہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو یمن کے ابرا کافر کے بارے میں ہے کہ واقعہ فیل جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ یہی ترجمہ ہے نا، الم تر کیف، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ اس میں حمزہ استفہامیہ سوال، لم نفی کا ہے، اور آگے تارا یہ ویسے واحد حاضر کا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب جس واقعہ کو قرآن بیان کر رہا ہے یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب حضور تھے ہی نہیں، یہ واقعہ ہوا ہے آقا کریم کے پیدا ہونے کے 55 دن پہلے، یعنی ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کے شکم میں رونق افروز ہیں، جلوہ گر ہیں، ابھی ولادت ہوئی نہیں، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں 55 دن باقی ہیں، لیکن یہ واقعہ پہلے ہوا۔ اب یہاں پہ جو ابرا کافر کو ابابیلوں نے مارا اور اس کے ہاتھیوں کے قافلے کو جو ہے وہ تہو بالا کیا، کیا وجہ ہے؟ مکے پر کوئی یہ حملہ ابرا نے تو نہیں کی، صرف اس نے تو نہیں کیا تھا، بخت نصر نے بھی کیا، یزید نے بھی کیا، اور مکہ پر حملہ حجاج بن یوسف نے بھی کیا۔ اس مکے کے غلافوں کو اکٹھا کر کے جلایا بھی گیا، حتیٰ کہ مکہ کی دیواروں کو یزید نے منجنیکوں کے ذریعے منہدم بھی کروایا۔ تو اس وقت نہیں ابابیل آئے، واقعہ کربلا میں ابابیل نہیں آئے۔ سوچو میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شان رسول کیا ہے اور کس کس پہلو سے اس کو سمجھنے کا ایک فن ہونا چاہیے۔ لیکن جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں، ابھی حضور آئے نہیں، تو مکہ پر ابرا حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابابیلوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور وہ کنکر لے کے آتے ہیں اور بھوسے کی طرح پورے کے پورے لشکر کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ آقا کریم کی دنیا میں جلوہ گری ہونے کے بعد، 40 سال گزرنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد جس وقت اس آیت کا موقع آتا ہے اس کے نازل ہونے کا، سورۃ الفیل کا، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ وقت اپنے محبوب کو یاد دلواتا ہے۔ اب جو بندہ ہے نہیں اس کو کیا یاد کروایا جا رہا ہے؟ ترجمہ دیکھو اور پھر قرآن کو سمجھنے کی، اور شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ دیکھا، سوالیہ انداز ہے کہ دیکھا۔ اب دیکھتا وہ ہے جو موجود ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تو آئے نہیں، 55 دن باقی ہیں، چلو یا تو ایسے ہے نا کہ آئے ہوتے اور پھر چھوٹی عمر میں ہوتے یا بالغ ہو چکے ہوتے، 25-30 سال کا بندہ، اس کو بلا تمثیل و تشبیہ اس طرح کے جملوں کی کوئی گنجائش نہیں شان رسول کو بیان کرتے ہوئے۔ تو جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت جبریل دے کے چلا گیا پوری سورۃ الفیل، تو حضرت عباس آقا کریم کا چچا اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھا تھا، تو کہنے لگے بعد میں جب وحی کی کیفیات ختم ہوئیں، جبریل چلے گئے، تو پوچھا کہ ابھی ابھی اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جبریل یہ کہہ کے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وقت یاد کروا رہا ہے جب ابھی میں اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا نہیں تھا، میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، میری ولادت میں 55 دن باقی تھے، اور مکے کو گرانے کے لیے یمن کا ابرا آیا تھا، تو ان ابابیلوں نے جو ابرا کے لشکر کو تہو بالا کیا تھا، اس کو تباہ کیا تھا، تو اس واقعہ کی خبر قرآن کی شکل میں رب دے کے گیا ہے، جبریل دے کے گیا ہے اللہ کا پیغام۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یہ آیت تو ابھی آ رہی ہے، میں جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے، میں اس وقت سے جانتا ہوں، آپ نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا،
تو میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں تجھے دیکھتا تھا پنگھوڑے میں، تو تیرا ہنسنا، تیرا مسکرانا، تیرا وہ ساری تیری حرکات و سکنات کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ وقت کا نبی ہے۔ یہ آقا کریم کے چچا نے کہا۔ تو اس وقت آقا کریم نے پوچھا، چچا جی آپ یہ بتائیں میری کون سی ایسی حرکت ہے جس نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا کہ مجھے نبی مانو؟ تو حضرت عباس کہنے لگے وہ یہ بات ہے کہ آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی چاند سورج ادھر ہی چلے جاتے تھے، تو یہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ ابھی آپ چھوٹے تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو آپ کو جس وقت ہم لوری دیتے تھے تو جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی سورج چاند ادھر ہی چلے جاتے تھے۔ تو میں اس وقت ہی مان گیا تھا کہ یہ جو میرے بھائی کے گھر میں آنے والا محمد بن عبداللہ ہے یہ عام نہیں بلکہ یہ وقت کا امام بنے گا۔ لیکن اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا یہ بات واقعی قابل تعجب ہے کہ ایک بچے کے انگلی کے اشارے پر سورج چاند حرکت میں آ جائے، یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ حیران ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں۔ کون سی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں یہاں پہ، میں وہ مقام بھی جانتا ہوں کہ جب ابرا کافر اپنے لشکریوں کو لے کے مکہ پر حملہ کر رہا تھا، اس لشکر میں جتنے بندے تھے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے رہنے کی جگہ بھی جانتا ہوں، ان کی نسلوں کو بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ صرف ان کے نام نہیں، صرف ان کے والدین کے نام نہیں، اے میرے چچا میں قیامت تک ان کی نسل میں جو پیدا ہوں گے ان کو بھی جانتا ہوں، اور وہ اول دن سے جس کے نطفہ ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو جو نبی ماں کے پیٹ میں موجود ہو، ابھی دنیا میں آیا نہ ہو، اعلان نبوت کیا نہ ہو، وحی کا نزول شروع نہ ہوا ہو، جو نبی اس وقت بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا وہ نبی دنیا میں آنے کے بعد، وہ نبی رسول بننے کے بعد، وہ نبی وحی کا نزول شروع ہونے کے بعد، وہ نبی اپنے آپ کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے بعد اپنے امتی کے کسی عمل کو نہیں جانتا؟ یہ کیسا عقیدہ اور یہ کیسا ہے شان رسول کو سمجھنے کا طریقہ؟ تو وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے چچا کو آقا کریم نے فرمایا دوسری بات یہ ہے، اے میرے چچا تم تو حیران ہو میرے انگلی کے اشارے پہ چاند کا پھڑکنا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میں لوح محفوظ پہ قلم کے چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سن لیتا تھا۔